میں ہندوستان سے ہوں، میری دیورانی ہم سے بہت حسد کرتی ہے، میرے سسر کو بھی میرے خلاف کر دیا ہے۔ میرا بھائی ان چیزوں کا کوئی علاج نہیں ہوتا، آپ دور چلے جائیں دوسرے مکان میں، کیا کریں گی پھر؟ ورنہ یہ ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا کریں کہ اللہ اس کو ہدایت دے۔ حاجی ملک اتفاق حسین کی بیٹی ملک حماد کی ہمشیرہ گزشتہ سال گردوں کی وجہ سے فوت ہو گئی، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ حضرت حکیم مولانا عبد العلیم صاحب خلیفہ مجاز حضرت پیر اقبال قریشی صاحب اورنگ آباد انڈیا میں خانقاہ کا سنگ بنیاد رکھا گیا ہے، اللہ کا خیر و عافیت مکمل فرمائے اور اس سے لوگوں کی ہدایت کے چشمے پھوٹے۔ خانقاہ قریشی سے ان کے معتقدین عمرے پہ آئے، اللہ سب کا عمرہ اور حاضری قبول فرمائے۔ محمد راشد ضلع بہاولپور سے میرا بھانجا جس کا نام محمد ہے بیمار، اللہ اس کو شفا عطا فرمائے۔ قاری محمد آصف پرتاپ گڑھ انڈیا والے وفات پا گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے۔ ہمارے یہاں جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو 3 دن تک ہر شام کو اس کے لیے ہر قسم کا کھانا وغیرہ درمیان میں رکھ کے فاتحہ پڑھے، بالکل بدعت ہے اور کھانا ناجائز ہے۔ اگر شوہر بد کردار ہو تو کیا کریں؟ صبر کرو، اس کے لیے دعا کرو، اللہ ہدایت دے۔ جنوری میں میری بیٹیوں کا نکاح ہے، اللہ پاک باعث خیر بنائے اور باعث برکت ہو۔ ایک آدمی بیمار ہے، احرام باندھ کر طواف کر سکتا ہے اور تندرست بھی احرام باندھ کر طواف کر سکتا ہے، مجھے نہیں پتہ پوچھنے کا کیا مقصد ہے۔ مولانا عبدالطواب صاحب کی روحانی جسمانی اور علمی ترقی اللہ عطا فرمائے۔ ہمارا مدرسہ دار التجوید والقرآن اللہ کامیاب فرمائے۔ آپ کی بچی کی شادی ہوئی، اب حمل سے ہے، ڈاکٹر کچھ کہ جو بھی کہتے رہیں، آپ اللہ سے دعا کریں، اللہ کرے اس کو اللہ صحت مند اولاد کا فرمائے اور ہر قسم کے نقص سے بچائے۔ میرا بیٹا عبداللہ، اس کے گلے کا آپریشن ہوا ہے، گلے میں ٹانسل تھے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میری وضاحت میں بھی ست رہتی ہے کہ میری وجہ سے بیوی ناراض ہو کے گھر چلی گئی، اب میرے پاس 5 سال کا بچہ بھی ہے، بہرحال آپ ایسا کریں کہ 2 رکعت صلاۃ الحاجہ روز پڑھیں اور اس کے بعد یا لطیف یا ودود یا لطیف یا ودود 129 دفعہ پڑھ کے دعا کریں، انشاءاللہ شروع ہو جائے گی۔ صفا مروا کرتے ہوئے اگر پیاس لگے تو درمیان میں رک کر پانی پی سکتے ہیں، ہاں پی سکتے ہیں۔ پاکستان سے آتے ہوئے ایجنٹ حضرات آنے والوں کے سامان میں سگریٹ رکھ کے بھیجتے ہیں، بالکل ناجائز ہے، حرام ہے، کبھی نہ لائیں۔ اگر وہ رکھ بھی دے نا، نکال کے پھینک دو، پھر دوسرے دفعہ نہیں رکھے گا۔ یہاں بہت سارے لوگ ہم نے دیکھے ہیں کہ جو امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، مدینہ منورہ میں جائیں تو وہاں کے امام کے پیچھے بھی نماز نہیں پڑھتے، تو جن کو اللہ نے محروم کیا ہے تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں ان کا؟ وہ تو محروم ہے نا، کہ اتنی بڑی لاکھوں جماعت ہو رہی ہے، وہ علیحدہ کھڑے ہیں۔
گلفام بھائی اور فیصل بھائی کی اولاد نہیں ہے، اللہ اولاد عطا فرمائے۔ اختر عباس ملتان سے نوکری کی ترقی کے لیے اللہ ترقی عطا فرمائے۔ محفل میلاد النبی میں عورتوں کو دعوت دینا اور عورتوں کا خطاب کرنا، محفل منعقد کرنا ہی بدعت ہے، میلاد منانا ہی بدعت ہے، دعوت دینے کا کیا مطلب؟ اللہ کے بندے، صحابہ سے زیادہ محبت ہے تمہیں؟ اگر میلاد منانا سنت ہوتا یا اس کا فائدہ ہوتا تو حضرت ابو بکر مناتے، حضرت عمر مناتے، حضرت عثمان مناتے، حضرت علی مناتے، اہل بیت رسول مناتے۔ جب انہوں نے نہیں منایا تو تمہیں زیادہ محبت ہو گئی، اور محبت بھی یہی ہے کہ جب میلاد میں آ کے حلوہ کھا لیا، نہ نماز ہے نہ روزہ ہے۔ حاجی نذیر صاحب مرحوم کی بہو کی مارانا شفاعت ہے، نوید صاحب کی مشکل کے لیے اللہ اس کی مشکلیں حل کرے۔ عمرہ ادا کرنے کے دوران بیوی کو پتہ نہیں تھا اور طواف کے بعد منہ کے نیچے والے حصے پر اسکارف لگا لیا، پھر میں نے سمجھایا تو تھا کوئی حل نہیں۔ میرے والد کا نام عبدالرزاق ہے، اللہ ان کو صحت دے اور پریشانیاں دور کرے۔ ہمارے والدین آپ سے محبت کرتے ہیں، اللہ ان کو جزا دے، اللہ پاک ان کو دین و دنیا میں عزت دے۔ جمال عباسی راولپنڈی والے، اللہ اس کو نمازی بنائے، صالح بنائے، دیندار بنائے۔ میری خالہ اور میری بھابھی دونوں کو کینسر کی بیماری، اللہ شفا عطا فرمائے۔ غلام فاروق عباسی راولپنڈی کہتے ہیں کہ رشتے کی بیٹی کے رشتے کے لیے دعا اللہ آسان فرمائے۔ امتیاز عباسی نے مجھے عمرہ کرایا، اللہ اس کو اس کا بدلہ دے۔ میری بیوی جھوٹ بول رہی ہے، اس کے لیے دعا کیجیے، اللہ اس کو ہدایت دے۔ میں انڈیا سے ہوں، ہمارے علاقے میں مدرسہ ہے، اس کی عمارت بوسیدہ ہو گئی ہے، تو اس کو نیا بنانے کے لیے کوشش کریں، اللہ اسباب پیدا کر دیں گے۔ میرے والد ریاض کو پاکستانی ایجنسی نے تقریباً 10 سال قبل اٹھایا ہے، آج تک اس کی کوئی پتہ نہیں ہے۔ اللہ کہے جو حقیقت ہو کھل جائے، پتہ لگ جائے۔ بھائی کریم اللہ کو اللہ اولاد عطا فرمائے۔ ہم 2 بھائی اور 3 بہنیں ہیں، ہم 15 سال سے گھر کی پریشانیوں میں، آپ ایسا کہیں کہ سورۃ البقرہ پڑھ کے پانی پہ دم کریں، وہ پانی سارے گھر میں چھڑکیں بھی اور پیتے بھی رہیں۔ 60 دن یہ عمل کریں، انشاءاللہ سب پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ میں انڈیا سے ہوں، مہاراشٹر کے امیر صاحب سید نجیب صاحب طبیعت خراب ہے، اللہ شفا دے۔ میں نے عمرہ ادا کرنے کے بعد، طواف اور صفا مروہ ختم کرنے کے بعد بال کاٹنے جا رہے تھے، میں نے منہ میں انگلی ڈالی، تھوڑا گوشت چبایا، کچھ نہیں ہوتا۔ ایک آدمی نے، عمرے والے نے نفلی طواف کیا، لیکن بعد میں اس نے دیکھا کہ بدن کے کسی حصے پر خون لگا ہوا ہے، دیکھیں کتنا ہے، اگر تھوڑا ہے تو کوئی حرج نہیں، زیادہ ہے تو ہو کر پھر طواف دوبارہ دہرائے۔
یہ انڈیا سے ہیں، مومن آباد سے۔ اللہ پاک آپ کی دنیا آخرت اچھی کرے۔ امیر عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کہ بھائی بیٹے اور داماد کو کسی نے شہید کر دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے اور پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے اور ان ظالموں سے خود اپنی قدرت سے بدلائے۔ طواف کے دوران ایک یا دو چکر رہ جائیں وہ طواف نہیں ہوگا، پھر دوبارہ کرو۔ عمرہ کر لیا، سر نہیں پتہ نہیں کیا احرام کھول دیا، سمجھ نہیں آئی تھی، ایسا لکھتے ہیں پتہ ہی نہیں لگتا۔ ایک آدمی پاکستان سے آیا، جہاز میں بیمار ہو گیا، جدہ ایئرپورٹ سے ہسپتال لے گئے، ڈاکٹروں نے احرام کھول دیا، پھر 2 دنوں کے بعد جدہ سے احرام باندھ کے بولا کہ ٹھیک ہے۔ پتہ نہیں کہتے ہم نے رشتہ کیا، گھر والوں نے زبردستی نکاح کر دیا، جھگڑے ہوتے رہے، تقریباً 7 سال کے بعد طلاق ہوئی۔ گھر والے کہتے ہیں دوسری شادی کرو، اچھی بات ہے کرنی چاہیے، یہ تھوڑا ہے کہ بغیر شادی کی آدمی پاک رہ سکتا ہے۔ میں مدرسے میں نہیں گیا، میرے منہ سے کوئی غلطی ہوئی، بہرحال اللہ معاف کرے۔ ہمیں حافظ و عالم بننے کا شوق ہے، اللہ آپ کو حافظ و عالم بنائے۔ بھئی طواف جو ہے نا، زیادہ قدم اور کم قدم اور فلاں، حالات کا تقاضا یہ ہے کہ جب اتنا رش ہے، اگر وہ پابندی ختم کر دیں تو ہم تو جا ہی نہیں سکتے، کوئی بھی طواف نہیں کر سکے گا، وہ مجبور ہے۔ بعض اوقات یہاں قرآن کرسی پہ رکھ دیتے ہیں، اللہ ہدایت دے۔ اسلامی ایک موڈ میں مزاحمت کے درست ہے، وہ درست ہے۔ میں نے 21 سال کے بعد آپ کو دیکھا ہے، اللہ آپ دعا کیا کریں۔ دل کی بے چینی کے لیے کیا پڑھیں؟ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کا ذکر کریں۔ میرا دل نرم نہیں ہوتا، درود شریف پڑھ کے دم کیا کریں۔ ہمیں حرم کے صحن میں 60 ریال ملے، جو گرے پڑے تھے آپ خیرات کر دیں۔ محمد علی پاکستانی شادی کے لیے اللہ آسان کرے۔ محمد عمر پاکستانی بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ حاجی عبدالحمید متولی مسجد بیمار، اللہ شفا عطا فرمائے۔ طواف بیت اللہ، صفا بین صفا و مروہ، حلق تک وضو کا ہونا ضروری ہے۔ بھئی طواف میں تو ہونا ضروری ہے، لیکن صفا میں نہ رہے تو کوئی حرج نہیں، حلق کے وقت نہ رہے تو کوئی حرج نہیں۔ پہلے آپ کے درس میں بڑی میری توجہ ہوتی تھی، اب پتہ نہیں موبائل وغیرہ کی وجہ سے توجہ نہیں ہو رہی۔ لاہور میں مولوی ہاشم صاحب کی والدہ بیمار ہے، اللہ شفا دے۔ میرے 2 بیٹے حسن اور حسین، ایک بیٹی ماریہ، اللہ سب کو صالح بنائے، عالم بنائے۔
اللہ پاک سب کو بڑا نصیب فرمائے، جن کو نہیں ہوا ان کو بھی نصیب فرمائے۔ حضرت مولانا معاویہ صاحب کے اللہ ان کو کامیاب فرمائے، قدم قدم پر انہیں ترقی دے۔ شیخ محبوب فی اللہ ہے، جزاک اللہ۔ عورت ماہواری روکنے کے لیے عمرے کے دوران دوائی لے سکتی ہے؟ لے سکتی ہے۔ طواف زیارت تو حج کے بعد ہوتا ہے، طواف الوداع کے بعد یہاں سے رخصت ہوگا تو اس وقت ہوگا آخری طواف۔ میں نے آج عمرہ کیا، حجر اسود کو استلام کیا، شروع میں استقبال نہیں کیا، جب استلام کیا تو استقبال تو خود بخود ہو گیا نا۔ شک کی بنیاد اگر پڑ جائے تو ایک چکر زیادہ کافی ٹھیک ہے۔ محمد زاہد الحسینی صاحب اسلام آباد، اولاد اللہ اولاد عطا فرمائے، مدرسہ ہے معہد العزیز ہے، اللہ اس کو ترقی عطا فرمائے۔ ایک بوڑھی عورت نے عمرہ کرتے ہوئے صفا مروہ کے درمیان 2-2.5 چکر لگائے، پھر اس نے کہا میں بوڑھی مسئلہ نہیں، جب تک پورے 7 چکر، اگر بوڑھی ہے ویل چیئر پہ کر دیں۔ میں نے 20 سال پہلے عمرہ کیا تھا، لیکن بال جو ہے میں نے جتنے میں کٹوائے تھے دم پڑ گئی، کیونکہ بال حدود حرم میں کٹوانے ہوتے ہیں۔ 25 سال ہو گئے شادی کو، اولاد ہی اللہ اولاد کا فرمائے، جن کی بھی اولاد ہی اللہ سب کو اولاد کا فرمائے۔ ایک آدمی پہ دم کے عمرے کے دوران دم پڑ گیا ہے، پیسے نہیں ہیں، وہ پاکستان سے پیسے بھیج کے دم ادا کرے۔ دار ابو سفیان اور بیت ام ہانی، وہ تو سب اب حرم میں آ گیا، وہ ٹوٹ گیا ہر چیز۔ پتہ نہیں کیا عمرے کی نیت کی، میری امی نے چہرے سے اسکارف نہیں ہٹایا اور بمبئی سے جدہ سوتی رہی، کوئی حد نہیں، عمرہ ہو جاتا ہے۔ روز عمرہ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں۔ میرے والد محمد شریف فوت ہو گئے، اللہ مغفرت فرمائے۔ راولپنڈی میں میری والدہ بیمار ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ حاجی محمد شریف صاحب پتہ نہیں کہتے کہ 3 سال سے بیمار ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میری والدہ بیمار ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ ہمارا مکتب ہے عشرہ مبشرہ، اللہ اس کو ترقی دے، اللہ اس کو زیادہ سے زیادہ تعلیمی ادارہ بنائے۔ میری بیٹی کی اولادی اللہ اولاد عطا فرمائے۔ میرے بھائی عدنان کی دونوں آنکھوں میں کالا موتیا آ گیا ہے، اللہ قادر ہے کہ شفا عطا فرمائے۔ ہمارا مدرسہ اصحاب الفام، اللہ کامیاب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی جس کو بیٹی کی تمنا ہے بیٹی عطا فرمائے، بیٹے کی ہے بیٹا عطا فرمائے۔ پہلا عمرہ ہم نے کر لیا، اب دوبارہ عمرہ کرنا چاہیں طائف سے کر سکتے ہو، مسجد عائشہ سے کر سکتے ہو، جیرانہ سے کر سکتے ہو۔ کعبے کو دیکھنے کے بعد طواف ضروری نہیں ہوتا۔ بنت محمد طیب اسلامی مریض ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میرے دونوں بھائی یہاں 1 سال سے نوکری کی تلاش میں ہیں، اللہ ان کے لیے کوئی راستہ پیدا فرما دے۔ ویسے حسبنا اللہ و نعم الوکیل روزانہ 500 دفعہ پڑھا گئے تو بہت جلدی نوکری مل جائے گی۔
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارک وسلم علیہ یا الہ العالمین. تمام آنے والوں کی حاضری منظور فرما یا اللہ، سب کو عمرہ منظور فرما یا اللہ، سب کے تمام ثواب منظور فرما یا اللہ. ہمیں صحیح طریقے سے عمرہ کرنا بھی نہیں آتا، قبول فرما یا اللہ. ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، عطا فرما یا اللہ. اسلام کا غلبہ اور عزت عطا فرما، کفار کو ذلت میں شکست عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.